یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اپنے آپ کو عمران خان کے اگر برابر لانا بھی چاہیں نا، یہ نہیں لا سکتے. ہر ایک سے ڈرتے ہیں. اب علیمہ خان سے ان کو بڑا خوف ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کرا دیں گی. جج کی کیا حیثیت رہے گی؟ اب جج بیچارے خود ہی ان کی کوئی وہ جائیں تو وہ کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی میں چلا گیا ہوں، کبھی ہوں نہیں. لوگ مایوس ہو کے انہیں لگتا ہے کہ اب تو فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے کمزور. آپ کی کیا رائے؟ آپ تو اس میں فرنٹ رنر ہیں، آپ تو سب کچھ فیس کر رہی ہیں. فیلڈ مارشل تو پہلے بھی بنے تھے. فیلڈ مارشل اللہ سے بڑا تو طاقت نہیں ہے نا. سی ٹی وی فوٹیج جس نے چوری کی ہیں اسی نے 9 مئی کروایا. بالکل انہوں نے کروایا، ہر ایک کو پتہ کروایا. ہمارے دل سے آہیں نکلتی ہیں اور اللہ سننے والی. کا کزن نے وہاں گولیاں چلائیں، تو چلا لے گولیاں. وہ اندر بیٹھا تو وہ خود ان سے معافی مانگے گا. اگر کور کمانڈر ہوئے گا وہ خود ان سے کہے گا مجھے کچھ نہیں ہوا، میری طرف سے معذرت. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ نورین آپا موجود ہیں، عمران خان کی بہن. اور اس وقت جو جلدی سے اگر آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس ہوں، ایران کا جو معاملہ ہے وہ آف کورس میں اپنے ویلاگز میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں اور وہ آپ دیکھ چکے ہیں. لیکن اس وقت جو 678 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں، یہ آج کی سب سے بڑی خبر نہیں ہے. لیکن اس وقت شدید گرمی میں عمران خان بھی جیل میں اور حسان نیازی نورین آپا کے صاحبزادے دونوں جیل میں ہیں. اور انہیں تو 812 دن تقریباً ہو چکے ہیں اگر سارا جوڈیشل سب کچھ ملایا جائے. اور اس وقت حالات یہ ہے کہ پنکھے وہاں پر بند کیے جاتے ہیں. یہاں یہ اطلاعات موجود ہیں کہ کوٹ لکھپت میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ قیدیوں نے بھوک ہڑتال بھی کی. اس کے بعد فوجی جو ٹرائل کے لوگ ہیں وہاں پر بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اچھا نہیں کیا جا رہا. اس پر ہم ڈسکشن کریں گے ضرور، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا. نورین خان کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی ہے اور عمران خان کے پیغامات بھی آپ کو پتہ ہے نورین خان کے ذریعے عوام تک پہنچتے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان نے بجٹ کے بارے میں کیا کہا اور بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے کے پی اسمبلی میں اس کا معاملہ. اور امریکہ میں آرمی چیف کے احتجاج کی تیاریاں بھی بڑی زور و شور سے جاری ہیں. اس کے علاوہ علیمہ خان نے آج جو عدم اعتماد وکلا قیادت جو ہے اس پر کیا اسلام آباد میں، اسپیشلی جو واجد گیلانی صاحب ہیں ان کے حوالے سے. عمران خان کے کیسز میں آپ کے سامنے اس کو عدالتیں مکمل مفلوج نظر آ رہی ہیں. ماضی میں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب جو تھے وہ عدالتوں سے بھاگتے تھے، کبھی لندن کبھی دبئی. لیکن یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ جج خان سے کیسز سننے سے بھاگ رہے ہیں اور فیملی بھی ساتھ پیچھے ہے، وکلا بھی پیچھے، لیکن جج قابو نہیں آ رہے. عدلیہ مکمل مفلوج نظر آ رہی ہے. اس وقت عمران خان کو ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عید کے بعد عمران خان نے تحریک کا لائے عمل دینے کا عندیہ دیا تھا شبلی فراز صاحب کے حوالے سے، کہا جاتا ہے انہیں ملا ہے. وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، ان تمام چیزوں پر ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ نورین خان موجود ہے. بہت بہت شکریہ نورین آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کو عام طور پر حسان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جہاں تک میری نالج ہے. آج آپ کی کیا ملاقات ہوئی حسان سے اور کیا لیٹسٹ اس وقت حالات کے ہیں؟ کیونکہ جو خبریں ہمارے پاس گردش کر رہی تھی وہ کہ وہاں پر بھوک ہڑتال بھی قیدیوں نے کی ہوئی تھی، وہاں پر ان پر بڑی سختی کی جا رہی ہے. جی بالکل، آج ہماری ملاقات تھی. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں اور پاکستان سارے میں بہت تیز گرمی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ گرمی. اور اتنی گرمی کے اندر آج وہ بتا رہے تھے، سبھی قیدی بتا رہے تھے کہ اتنی گرمی میں بجلی بند کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی لوڈ زیادہ پڑتا ہے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی. جیل کا شاید اصول ہے کہ وہاں بجلی نہیں جاتی، کیونکہ اگر بجلی جائے تو ظاہر جیل میں حالات خراب ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے جہاں پہ بیرکس ہیں، اب باقیوں کا مجھے نہیں پتا، یہاں پہ تو بجلی تھوڑی دیر بعد وقفے سے جاتی ہے. اور گرمی آپ سوچیں بند بیرکس ہوتی ہے، وہاں کوئی ہوادار بنیادی نہیں ہوتی. لیکن سب تکلیف میں ہیں. اور حسان سمیت سب یہ، اور حسان بتا رہا تھا کہ کتنی گرمی ہے اور کتنا مشکل وہ گھنٹے گزارنا ہوتے ہیں جتنے بھی گھنٹے بجلی بند کر دیتے ہیں. جی میں بالکل. سوچتی ہوں کہ یہ ایک قسم کا ٹارچر ہے جس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایسا جرم اگر انہوں نے ثابت کیا لیکن عدالت میں ابھی نہیں گئے تو ان کے اوپر اس طریقے سے جو یہ کبھی کسی طرح ان کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی پہلے ان کے اوپر ویسے کوئی لوگوں نے آ کے ان کی چیزوں کو پھینکا، کوئی بھیج دیتے ہیں بندے جو ان کے آ کے چیزیں تلاشی لینے آتے ہیں، تو انہوں نے خوب بدتمیزی کی. پھر ان لوگوں نے بھوک ہڑتال کر دی، اور بھوک ہڑتال کے بعد پھر کوئی رفع دفع معاملہ ہوا. اور وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ سزا کاٹنا ایک بہت بڑی تکلیف ہے. اور اگر تو آپ مجرم ہوئے نا تو پھر بھی بنتا ہے. ان میں سے کوئی بھی مجرم نہیں تھا. اس میں لوگ ایک اپنی مرضی کی قیادت کے لیے
باہر نکلے تھے. آپ کا لیڈر پہ ظلم ہوا تھا. آج تک میں سوچتی ہوں کہ وہ ویڈیو یہ دیکھتے ہوئے اگر ان کے اندر کوئی ہوئے، ان کے اندر کوئی حیا، تو وہ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو وہ کس طریقے سے عدالت کے اندر سے پکڑ کے لے کر گئے. عدالت سے پکڑنا ایک جرم تھا جو کہ سپریم کورٹ نے کہا بھی تھا، اور کس طریقے سے یہ اتنی بڑی فوج، مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے، فوج کا شاید یہی کام ہے کہ جس طرح عمران خان تو ریزسٹ نہیں کر رہے تھے، ان کو دھکیلتے ہوئے لے کر گئے. اگر ان کے فالوورز، ان کے بہت پاکستان میں بڑی فالوئنگ ہے، وہ لوگ اگر باہر نکلے ہیں تو بجائے کہ چلیں ان کو احتجاج کرنے دیں، انہوں نے ان کے اوپر غلط الزام لگا. خود ہی انہوں نے بہت تباہی بربادی کر کے انہوں نے ان کے نام پہ لگائی. اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا، جن کو پکڑا ہوئے، تو ان کی ویڈیوز اب تک دکھا دی جاتی. سی سی ٹی وی فوٹیج، خان صاحب نے تو کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جس نے چوری کی ہیں اسی نے 9 مئی کروایا. بالکل انہوں نے ہی کروایا، ہر ایک کو پتہ کروایا. یہاں پہ کسی آج تک یہ جو سامنے میرے گھر میں اس کے پاس ہی رہتی ہوں، فورٹریس اسٹیڈیم کے، یہ چوکی کچھ ہو جائے، بارش ہوئے، آندھی طوفان، وہ چوکی سے لوگ نہیں ہٹتے، وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں. پہلا دن تھا کہ وہ چوکی پہ کوئی بندے نہیں تھے. تو اس سے آپ سوچیں کہ کون ہے کروانے والے، ان چوکی کو ہینڈل کون کرتے ہیں. تو صاف پتہ چلتا ہے اگر ان کی صحیح ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ دکھا چکے ہوتے. اب آپ سوچیں کہ جو حسان اور اس کے ساتھ ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں، ان کے اوپر ملٹری کے اندر انہوں نے اتنا عرصہ رکھا، اور کس طریقے سے رکھا وہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ کتنا ظلم زیادتی کے ساتھ. گرمی میں کیسے رکھا، سردی میں بھی سردی میں رکھا، گرمی میں رکھا. تو یہ آسان نہیں ہے، اور انہوں نے اس چیز کا، میں ایک ماں ہوں اور میں اس چیز کا حساب مانگتی رہوں گی کہ آپ نے کس وجہ سے میرے بیٹے کو، اور اسی طرح باقی سب مائیں مانگیں گی کہ ہمارے بچوں کو، ان کی آپ نے نوکریاں خراب کری، تعلیم خراب کری، ان کو اس کا حساب دینا ہوگا. بالکل. آپ کو شاید اس کیس کا پتہ ہے بھی، عدنان بٹ جو مریم نواز صاحبہ کے، ان کے جو بیٹے ہیں عارف بٹ کزن ہیں، یہ ان کے عباس شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں. ابھی انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے ارد گرد فائرنگ کی، ان کے اوپر کیس بنا، باقاعدہ طور پر انہوں نے وہاں پر دہشت گردی کی، ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی، پولیس کی فائرنگ کا معاملہ ہوا. لیکن اور یہ رہتے بھی جاتی عمرہ میں، اور یہ مریم نواز صاحبہ کے کزن ہیں، ان کے اوپر کیس ہوا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، کور کمانڈر ہاؤس کے گرد. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، قانون تو موجود نہیں ہے. عمران خان بھی کہتے ہیں تنہائی میں اس وقت. نورین آپا، آپ کی تو ملاقات ہو جاتی ہے ان سے. جی، عمران خان بہت سخت تنہائی میں، بہت، انہوں نے ان کو جتنا، انہوں نے ان کے اوپر ذہنی اور جسمانی تشدد ہی سمجھتے، دیکھیں تشدد ہے کوئی. جی وائٹ ٹارچر ہے، یہ باقاعدہ وائٹ ٹارچر ہے، دنیا بھر میں ڈکلیئرڈ ہے. وہ یہ کر رہے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سیل جس میں کوئی ہوا نہیں، کوئی کھڑکی دروازہ پنکھا نہیں، 6 کیمرے لگائے میں اس کے اندر، کوئی آپ کے ساتھ جو سپاہی کھڑے اس کو بھی اجازت نہیں آپ کی طرف دیکھنے کی، بات کرنے کی. آپ کا خیال ہے؟ اور اس میں یہ ان کے ساتھ ہر طریقے سے زیادتی. اب جس دن ہماری ملاقات منگل کو ہوتی ہے، ایک جائز ملاقات جو کہ سب کو اجازت ہے، اس کو ہر دفعہ آپ سوچیں دوپہر کے 1-2 بجے 50 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے باہر اس وقت. اس میں ہمیں باہر پیچھے روک دیتے ہیں، وہاں سے ہم پیدل چل کے آئیں، اور پھر آگے جا کے پھر بٹھا دیتے ہیں کہ جب ملاقات کی اجازت نہیں، اب آپ بیٹھے رہیں، پھر جی آئے گا، اچھا جی چلیں گے، 2 بہنوں کو بھیج دیں. اور پھر عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا ہوتا، کہ کہتے سارا ہفتہ انتظار کرتے ہیں ایک ملاقات کا، کہتے اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ ملاقات ہونی ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں یہ لوگ، میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ میرے حساب سے ذہنی مریض ہیں. یہ ان کو اگر کوئی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، دیکھیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک اللہ بھی ہے. یہ یقین کریں جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ کسی پہ بھی، آپ کتنے بھی آپ کو کسی پہ غصہ ہوئے، آپ ایسے کام نہیں کرتے. یہ سارا دن سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کیسے تکلیف پہنچانی ہے، کسی پہ کیسے ہم نے ذہنی اور جسمانی زیادتی کرنی ہے. ان کے ساتھ میں کہتی ہوں ان کی جیلوں کی کہانی آپ جیلوں میں بیٹھ کے سنیں. وہ بتاتے ہیں کیا عیاشی کی زندگیاں، اے سی لگے ہوئے، آگے باغیچے ان کے، صبح شام سردیوں میں دھوپ سیکتے تھے اور گرمیوں میں اے سی میں بیٹھتے. اول تو یہ کبھی 1-2 مہینے سے زیادہ رہے نہیں، ہسپتالوں میں رہتے ہیں. آپ کسی ان کا بتا دیں، اس وقت جو حکومت میں ہے، زیادہ تر حکومت کے باہر وہ ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، بستروں میں ہوتے ہیں، واکر سے چلتے ہیں، ان کی چالیں نہیں ہیں. آپ جیسی حکومت میں آتے ہیں تو وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگیاں اس طرف پاکستان میں حکومت کرنا ہے. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں.
جو ابھی خاتون اول آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں آصف زرداری صاحب کی جو صاحبزادی ہیں، ان کی پیدائش جیل میں ہوئی تھی، جب محترمہ جیل میں تھی، آصف زرداری صاحب بھی جیل میں تھے، تو ان کے پاس تو ایسے ایسے حقوق تھے. اور اس کے علاوہ آصف زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، ان کی جیلیں جو تھی وہ تو 5 اسٹار ہوٹل تھے، جس میں چیف جسٹس نے خود چھاپا بھی مارا تھا اور وہاں سے شہد کی بوتلیں بھی برآمد کی تھی. لیکن ابھی یہ بتائیں آپ، ابھی جو غصہ ہے، جو عمران خان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، یہ غصہ کیا اس وجہ سے کہ اذیت پہنچانے کی کوشش ہے؟ جیسے عمران خان نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے موجودہ آرمی چیف، تو انہوں نے کہا کہ آپا بشرا سے ملاقات کروائیں، ان سے سفارش کروائیں، وہ جب ملنے سے انہوں نے انکار کیا تو انہیں بھی سختیاں کی جا رہی ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں ذاتی انتقام ہے، غصہ ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ذاتی انتقام ہے، اور پھر دیکھیں یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اپنے آپ کو عمران خان کے اگر برابر لانا بھی چاہیں نا، یہ نہیں لا سکتے. آپ عمران خان کی زندگی دیکھیں، ایک 17-18 سال کی عمر سے وہ کہاں تھے، اور انہوں نے پوری زندگی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کرکٹ کے اشتہاروں میں آ کے اپنا وقت ضائع کیا. انہوں نے جیسے کرکٹ چھوڑی، انہوں نے ہسپتال بنانا شروع کیا، اور اس ہسپتال بنانا آسان کام نہیں تھا. پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے کہا تھا، جتنے مشورہ دینے والے تھے کہ یہ کبھی نہیں بن سکے گا، اور اگر بنے گا تو چل نہیں سکے گا. تو وہ عمران خان، اللہ کی مدد تھی، عمران خان کا ایمان تھا. انہوں نے ہسپتال بنایا بھی اور اس کو چلایا بھی، اللہ نے چلایا، اللہ اور لوگوں کی مدد. اور آج اگر لوگ ان میں پیسہ دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا اعتبار عمران خان کے اوپر ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی ہسپتال کی گاڑیاں بھی نہیں استعمال کرے گا، عمران خان ہسپتال کا 1 روپیہ بھی نہیں اپنے اوپر لگائے گا. اب ان لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی ملکیت ہے، یہ پاکستان کی ہر چیز بے دردی سے استعمال کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں شاید یہ انہی کے لیے بنی ہوئی ہے، یہ سڑکیں ان کی تیز گاڑیاں چلنے کے لیے، ان کے لیے پولیس ساری ان کے لیے. باقی دیکھیں عام لوگوں کے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی سہولت نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے. انہوں نے جیل بھی یہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. عمران خان کی اپنی بیوی سے ملاقات ہفتے میں 1 دن آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے، جو ہر کچھ دنوں بعد یہ ایک ملاقات مس کراتے ہیں، وہ بولتے ہیں اور پھر وہ ملاقات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کوئی اصول پہ چل ہی نہیں رہے ہیں. کوئی اپنی جیل بھی ان کے مطابق چل رہا ہے، کیونکہ یہ اس وقت ان کی حکومت ہے، یہ اپنی مرضی سے جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل، لیکن کنٹرول ان سے کوئی چیز بھی نہیں ہو رہی. بجٹ آپ کے سامنے ہے، جو بھی حالات ہیں. ابھی آپ بنی گالا کی عمران خان صاحب کی جائیداد بلکہ شوکت خانم کے لیے، شوکت خانم ہاسپٹل جو وہ تو جنوبی ایشیا میں ہندوستان جیسا ملک جو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے وہ نہیں بنا سکے، تو یہ بیچارے کیا خان کا مقابلہ کریں گے. اچھا، لیکن ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ بتائیں. عمران خان کرکٹر بھی دنیا بھر میں مشہور تھے، اس میں کوئی شک نہیں. رائٹر بھی ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. پھر انہوں نے قوم کے تو خیر مرشد کا درجہ ان کے پاس آپ کو پتہ ہے موجود ہے، لیکن رفائی ادارے چلائے، یونیورسٹیاں بنائیں، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کی اب جو وجہ ہے کہ جس لیول پہ خان کی وہ پہنچ چکا ہے ایک لیول، یہ اس وجہ سے کہ عمران خان قربانی دے رہے ہیں، اس نظریے پر ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ دیکھیں مقبولیت عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ نے ان کو یہاں تک عزت دی ہے. انہوں نے ان کے اوپر بےہودہ جھوٹے اتنے گندے کیسز بنائے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے کیسز عمران خان کسی بھی کیس نہیں بنواتے، نہ ان کو شوق ہے. یہ ان کو اوپر، یہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں لا سکیں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ عمران خان نے ایک تعلیم کے ساتھ، ایک محنت کے ساتھ اپنے آپ کو رکھے. انہوں نے نہ پیسے کے پیچھے زندگی گزاری، نہ شان و شوکت ان کو چاہیے. ان کو یہ کوئی چیز نہیں چاہیے. وہ بڑی سادگی سے جیل میں بھی بڑے آرام سے رہتے ہیں، ان کو یہ چیزیں مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو مینٹل ٹارچر ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ وکیلوں کو نہیں جانے دیتے، ان کا رابطہ باہر سے ختم کیا ہوا ہے، مطلب تقریباً باہر سے ان کا کوئی رابطہ نہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ باہر ان کی پارٹی سے ان کا رابطہ ہونا چاہیے، جس کی عدالت نے اجازت دی. لیکن آپ سوچیں کہ یہ عدالت کو مانتے ہی نہیں ہے. یہ کوئی جج، کیونکہ اب ججوں کی جو حقیقت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. 26ویں ترمیم کے بعد پہلے بھی ان کے کوئی حالات نہیں تھے، اب تو بالکل ہی نہیں ہے. تو یہ جج بھی اپنی مرضی سے ان کو بتاتے ہیں کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا اپنے. تو جب انصاف ہی نہیں ایک ملک میں، وہاں پہ کوئی چیز ٹھیک کبھی ہو ہی نہیں سکے گی. بالکل. اچھا، ابھی نورین آپا یہ بتائیں، ایک تو یہ بتا دیں کہ علیمہ آپا کو نہیں ملنے دیتے، لیکن آپ کی دونوں بہنوں کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا،
آپ کے جو پیغامات تھے عمران خان نے بجٹ کے بارے میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو، وزیر اعلیٰ کو جو ان کی سٹیٹمنٹس آئیں، ظاہر ہے وہ آپ ہی کے ذریعے آتی ہیں، آپ لوگوں کے وکلا کے، تو یہ جو سٹیٹمنٹ عمران خان کی بجٹ کے حوالے سے آئی وہ کیا تھی، اور یہ بجٹ جو آج پیش کر رہے ہیں یا مشاورت کر رہے ہیں کم از کم؟ میرا خیال ہے پیش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ ابھی ایک تو ان کو ملنے نہیں دیتے، اور ظاہر ہے ابھی عمران خان کی مشاورت اور ان کے جب تک وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک یہ بجٹ پاس ہوگا نہیں، کیونکہ یہ لا ہے کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ منظور کرے گا تو پھر آگے چلے گا. ابھی تو پیش کر رہے ہیں، ابھی منظور تو نہیں ہوا. جی تو ابھی جو تحریک کا معاملہ تھا جس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ لائے عمل دیں گے عید میں، اس میں بھی شبلی فراز صاحب کو بھی آن بورڈ دیا گیا تھا، ان کو شاید لائے عمل بھی دیا گیا ہے، ہاں تو وہ لائے کر عمل کا اعلان کب ہوگا؟ دیکھیں ابھی وہ دے بھی رہے تھے اور دیا بھی ہوگا، لیکن آپ دیکھیں سب کا جانا بند ہے، کوئی نہیں جا کے مل سکتا. اگر یہ کوئی لائر بھیجتے ہیں، ایسے بھیجتے ہیں جن کو عمران خان شاید کبھی جانتے بھی نہیں ہیں. یہ جان بوجھ کے، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اپنی طرف سے، کیونکہ ذہنی مریض ہیں تو ذہنی ٹارچر کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح اور وہ عمران خان کو تنگ کریں. تو یہ مجھے تو یقین کریں، ہمارے دل سے آہیں نکلتی ہیں اور اللہ سننے والے. عمران خان کی بھی ہوئیں گی. عمران خان اندر بیٹھ کے آپ سوچیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا کہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ تو ان کے خلاف ہی جائے گا 100%. یہ جو بجٹ دی ہے آپ سوچیں، جس میں انہوں نے لاکھوں میں اپنی تنخواہیں بڑھا رہی، 600% تنخواہ تو 800%، اور جی سب کی بڑھ گئی، جی فوج میں بڑھ گئی ادھر، اور کس کی کہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ہٹ کیا؟ وہ مڈل کلاس طبقہ، ہماری طرح کے لوگ. آپ سوچیں جن کے پاس آپ جو حساب سے مہینہ گزارتے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے کیا، باقی بالکل اپنی تباہی پہ ہے. تباہی کر دی. اور یہ میں سوچتی ہوں یہی یہ لوگ تھے عمران خان، اور اس میں ان میں فرق یہ تھا، انہوں نے کہا کہ 2016 سے سینٹ اور ان کی وہ نہیں بڑھی تھی تنخواہیں، جی اور انہوں نے ایک دم سے اتنی بڑھا دی. جی عمران خان نے اب 10% کم کر دی تھی تنخواہیں لوگوں لینے کی اپنے تمام. والے بھی ماشاءاللہ ان کو بھی سوچ رہے، جی تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ یہ بجٹ کس کے لیے بنا ہے. یہ تو میں کہتی ہوں یہ آپ یاد کریں گے عمران خان کو، کہ عمران خان بالکل سوچتے ہی ان لوگوں کے لیے تھے، اور یہ سوچتے، ان کو یہی نہیں پتا یہ اشرافیہ کی زندگی ہے نا. ان کا خیال ہے پورا پاکستان انہی کی طرح خوشحال ہے، کسی کے کوئی مسائل نہیں ہے، سب اسی طرح ہی پھر رہے. نہ ان کو مطلب ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جیسے لوگ ہر مہینے پیٹرول کا حساب سوچتے ہیں کہ کتنا ہم نے ہفتے کا پیٹرول خرچہ. بالکل صحیح بات. 90% پاکستان کے لوگ تو عمران خان کو یاد کرتے ہیں، آپ کے سامنے جھولیاں اٹھا کے وہ صحت کارڈ کے لیے، میں دیکھ رہا تھا کل بھی ویڈیوز، لوگ وہ بتا رہے تھے کس طرح انہیں ملتا رہا اور آج کیا ہو رہا ہے. اچھا علیم، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے میں نے نورین ابا پوچھنا ہے، کیونکہ آپ کا بیٹا بھی اس وقت بے گناہ جیل میں ہے اور آپ کا بھائی بھی. باقی ہم اس وقت قوم کی بات نہیں کرتے. کچھ لوگ مایوس بھی نظر آتے ہیں کہ انہوں نے سسٹم بنا دیا، یہ بڑی طاقت میں، انہوں نے ساری عدالتیں بھی مینیج کر لیں، ساری الیکشن کمیشن بھی مینیج کیے ہوئے ہیں، سارے ادارے بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، عمران خان کو ملٹری صدار بھی دیں گے، اس میں بھی لے کے جائیں گے، بڑا کچھ کریں گے. کچھ لوگ مایوس ہو کے انہیں لگتا ہے کہ اب تو فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے، کمزور. آپ کی کیا رائے؟ آپ تو اس میں فرنٹ رنر ہیں، آپ تو سب کچھ فیس کر رہی ہیں، آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گی؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ بالکل مایوسی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جتنے خوف زدہ ہو کر جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا بھی کر رہے ہیں پھر بھی ان کو خوف ہے ابھی تک. چاہے دیکھیں جتنا بھی کر رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل تو پہلے بھی بنے تھے. فیلڈ مارشل اللہ سے بڑا تو طاقت نہیں ہے نا. دیکھیں جب آپ ظلم کرتے ہیں تو ایک اللہ کی طاقت ہے، اللہ اور ہماری تکلیف اللہ سن رہا ہے. یہ نہیں ہم کسی جج نہیں ہے، جج سے کیا، جج کی کیا حیثیت رہے گی؟ اب جج بیچارے خود ہی ان کی کوئی وہ جائیں تو وہ کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی میں چلا گیا ہوں، کبھی ہوں نہیں، مطلب وہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو ان ججوں کی کیا حیثیت رہے گی؟ دیکھیں ایک جج تھی، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی کہ کیونکہ اس کا کام ایسا تھا، اس کے فیصلے تھے، لوگ ان کو جانتے تھے فیصلوں سے. اب تو جج کے پاس فیصلہ ہی نہیں ہے تو لوگ ان کو کیوں کچھ سمجھیں گے؟ جج کو لکھا ہوا فیصلہ دیا جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے. تو یہ جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے، یقین کریں جس پہ زیادتی ہو رہی ہے اس کا سارا گناہ، اس کا سارا کچھ ان کے سر پہ ہوگا. انہوں نے اللہ کو جواب دیں گے جا کے کہ یہ انہوں نے قانون جو بنایا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور جو ظلم ہر انسان پہ ہو رہا ہے، یہ اس کا جواب دے ہیں. یہ لوگ بنا تو لیا ہے اور ان کا خیال ہے ہم نے
بڑی کامیابی حاصل کر لی. کامیابی تو نہیں ہوئی. دیکھیں تحریک شروع ہو رہی ہے, عمران خان کر رہے ہیں اور وہ چل پڑی ہے, KBK میں شروع ہے, ہر شہر میں ہوگی, کیونکہ ان کو عمران خان نے منع کر دیا کہ آپ اسلام آباد کی طرف نہ آئیں. یہ سروں میں گولیاں مارتے ہیں, یہ لوگوں کو بڑی بری طرح مارتے ہیں. فوج آ جاتی ہے, فوج مارتی ہے, گولیاں, سنائپرز ان کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہاں نہ آئیں, اپنے اپنے علاقوں میں کریں. اور انشاءاللہ دیکھیں ان کوئی طاقت اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے نا, تو بے اللہ شک کی بے شک. طاقت ان کی. اور ان کی یہ اگر دیکھیں, اگر یہ سکون میں ہوتے یہ کچھ بھی نہ کرتے. یہ کہتے ہیں اب جو جی عمران خان وہاں ہیں ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں ہے. یہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں, اگر علیمہ کو روک لیتے ہیں اندر جانے سے, ان کے وہ کیا بگاڑ سکتی ہیں. لیکن کیونکہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں, اب علیمہ خان سے ان کو بڑا خوف ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کرا دیں گی. تو یہ ان کا خیال ہے کہ جی عمران خان سے وہ کچھ کرا. اور جہاں آپ یہ یاد رکھیے, ہم جہاں پہ ملتے ہیں عمران خان سے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, پوری ویڈیوز ہم میں چلتی. تو عمران خان کوئی چھپ کے بات نہیں کرتے, جو بھی بات ہے کھل کے کرتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں, جو زیادتیاں اس کا بھی بتاتے ہیں, اور جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح 9 مئی ایکسیپٹ کر لیں, وہ بھی بتا چکے ہیں انہوں نے, میں کبھی بھی نہیں کروں گا. اور اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ CCTV فوٹیج نہیں دکھا سکتے, اور جب تک CCTV فوٹیج نہیں لائیں گے یہ کیسے فیصلہ کریں گے, یہ کون سی سزائیں دیں گے. اور خاص طور پہ جس کو ملٹری کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ شاید بہتر فیصلے کرتی ہے, اب پتہ چلا ملٹری بھی بہت ہی نیچے آ چکی ہے, کہ انہوں نے بھی بغیر دیکھے, بغیر کسی تصدیق کے انہوں نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں. اور جو سزا کاٹ رہے ہیں ان کا گناہ بھی اس ملٹری کے سر پہ ہے جنہوں نے ان کے اوپر یہ سزائیں دے کے اندر رکھا ہے. بالکل صحیح بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تو کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے رحم کرنے والا ہے, وہ ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ بہتر کرے گا. عوام آپ کے ساتھ ہے, لوگ تحریک انتظار میں آپ کو پتہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں خان کی طرف سے لائے عمل آئے, ہم پورے ملک میں خان کی رہائی کے لیے کریں. اچھا, آج ایک بہت بڑا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہوا ہے, ایران کا اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہے. اسرائیل نے حملہ کیا, اور اس سے پہلے فلسطین میں بھی جو خبریں ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے وہاں سے اسٹیٹمنٹ جیل سے آتی ہیں. یہاں نریندرا مودی کے خلاف نواز شریف صاحب نہیں بولتے تھے, لیکن خان صاحب جیل سے بولتے تھے. آپ کے خیال میں یہ جو ابھی اس پہ تازہ ترین جو معاملات چل رہے ہیں, اس پہ خان صاحب کو پتہ چلے گا؟ آپ جب ملیں گی تو انہیں بتائیں گی؟ جی, اب انشاءاللہ دیکھیں ہماری منگل کو ملاقات ہوگی اور پھر وہ یقیناً بتائیں گے. اب یہ تو دیکھیں میں بتا رہی ہوں کہ جمعرات کو بھی وکیلوں کی ملاقات ہے جو ان کو نہیں کروائی جا رہی. مطلب یہ کسی چیز کو بھی نہیں مان رہے, کیونکہ جس طریقے سے یہ حکومت میں بیٹھے ہیں نا, ظاہر ہے جن کے پاس مینڈیٹ نہ ہوئے وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ صرف جبر اور زبردستی کر سکتے ہیں. اب یہ اس میں بھی یہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ قانون کے خلاف ہے. نہ یہ کسی جج کو مانتے ہیں یا کسی اتھارٹی کو مانتے ہیں, یہ اپنی مرضی. اور اپنی آپ نے کہا نا کہ ان کا کزن نے وہاں گولیاں چلائیں, تو چلا لے گولیاں, وہ اندر بیٹھا تو وہ خود ان سے معافی مانگے گا. اگر کور کمانڈر ہوئے گا وہ خود ان سے کہے گا مجھے کچھ نہیں ہوا, میری طرف سے معذرت. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنی گندی باتیں ان کو کہی ہیں, آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. انہوں نے کتنا کچھ نعرے لگوائے ہیں, جلسوں میں لگائے ہیں, ویسے بولے ہیں, اسمبلیوں میں بولے ہیں, ان کے اوپر اتنی گندی باتیں کہ میں تو بتا بھی نہیں سکتی. اور انہوں نے بتایا تھا, ہمیں تو نہیں پتا تھا, انہوں نے بتایا تھا ساری جنگیں آج تک ہار چکے ہیں, تو ہمیں تو جی, نہیں خواجہ پتا. آصف نے بتایا تھا, وزیر دفاع نے. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا, انہوں نے بتایا, اور انہوں نے بتایا یہ ان کی اوقات کیا ہے. تو اگر وہ وہاں کرے گا تو یقین کرے. اگر میری طرف سے آپ سوچیں تو کور کمانڈر خود کہے گا کہ بے شک آپ اور گولیاں چلا لو, میں کچھ نہیں کہوں گا. میں کچھ نہیں کہوں گا, سارا ملک آپ کا ہے. ابھی آپ نے دیکھی ہوگی وہ بلاول زرداری کی, وہ سوری ماشاء اللہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں بختاور زرداری, ان کے 2-3 بچے اور 2-3 وہاں پہ ان کے ساتھ بکرے اور وہ لیلے جو عمران خان نے جسے کہا وہ تھے, تو انہوں نے قوم کو واقعی اس وقت بکرے اور لیلے سمجھے ہوئے ہیں. جس طرح مرضی لگائیں, قانون ان کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہے, ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور میں اس لیے کہتی ہوں ہمارے ساتھ اللہ ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ان کو سکون ہی نہیں آ رہا. یہ ایک چیز کرتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم اور کیا کریں. 26ویں ترمیم اب 27ویں آئے گی. میرے حساب سے تو ان کو چاہیے سب یہ بند کر دیں. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, جن پہ اربوں کا خرچہ ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب ان کے اندر سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس کو ختم کر دیں, بند کر دیں گے ان کو, اور یہ خود فیصلے کریں. بالکل, میں تو سوچتی ہوں کہ ان کو یہ ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ ہم نے جتنی عدالتیں دیکھی ہیں, جج بھی بھاگ رہے ہیں, جج کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے, جج سنتے نہیں ہیں, تاریخیں لگتی ہیں, کیس نہیں سنے جاتے. پوری ہائی کورٹ میں اتنا بڑا نظام ہے, وہاں AC چلتے ہیں, اتنا خرچہ ہوگا, اور سوچیں وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جس کورٹس میں فیصلے نہیں ہوتے, تو
تو ان کوٹس کو پتہ نہیں, میں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں رکھا ہوا ہے, کینگرو, خود ہی بتا دیا انہیں کریں. صرف کینگرو کوٹس کہتے ہیں. اچھا آخر میں نورین آپا پاکستان کی عوام کو کوئی میسج دے دیں, جو جیسے میں نے پہلے کہا کچھ لوگ جو تھوڑے بہت مایوس نظر آتے ہیں کہ یہ لمبی لڑائی ہوگی یا اس میں اسٹرگل ہے, کیونکہ آپ تو سارے فرنٹ رنر ہیں, میں جیسے میں نے کہا اللہ نے میرے کہا مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے اور اللہ ان کو بڑی جلدی پکڑے گا, اور 100% جتنا ظلم کر رہے ہیں کہ, اور ان کو آپ ابھی دیکھیں اب یہ شروع ہو گئی ہے تحریک کہیں نہ کہیں, اب KPK میں شروع ہوئی ہے, لوگ نکل رہے ہیں, اور اسی طرح باقی شہروں میں ہوگا, اور انشاءاللہ میرے حساب سے یہ نہیں بچ سکیں گے. ان کا انجام دیکھیں, جب آپ ظلم کرتے جاتے ہیں اور آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے آپ کا آخر آ چکا ہے. تو بالکل میرا صحیح بات خیال ہے کہ یہ ان کا آخری ٹائم آ چکا ہے, یہ جتنا مرضی زبردستی کریں گے, ماریں گے, دیکھیں گولیاں بھی چلا لی, جیلوں میں بھی ڈال دیا, پھر بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب نہیں ہے ہو رہا. کہ یہ نظام ان کے کنٹرول میں پھر بھی نہیں آ رہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھول کے سب کچھ کر رہے ہیں. بے شک آپ نے درست کہا, کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے, اور یہ ظالم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں آپ دیکھیں, بدامنی سے لے کے دہشت گردی سے لے کے لوگوں کی روزمرہ زندگی, بے روزگاری, مہنگائی, ہر چیز میں اس وقت پاکستان 2022 میں عمران خان کی جہاں حکومت تھی اور آج دیکھیں پتھر کے دور میں پہنچ چکے ہیں. نورین آپا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اللہ تعالیٰ یہ مشکلات پاکستان کی حل کرے, آپ کی بھی حل کرے اور ہم سب کی بھی حل کرے, اپنا رحم و کرم کرے. بہت بہت شکریہ.